अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, इमरान नियाज़ी जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और जिसने आपको, मुझे और हम सबको अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी दिलवानी थी, अब वो अपनी आज़ादी के लिए डिपेंडेंट है अमेरिका पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना लौंडा लपारा, जितना वोटर सपोर्टर है, दे आर ऑल वेटिंग कि कैसे ही ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते, इक़्तिदार में आए और आके इमरान नियाज़ी को जेल की सलाखों से जो है वो छुटकारा दिलाए। तो इसके लिए तमाम तहरीक इंसाफ जो है दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन सबको यही नहीं पता कि 47% जो है डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस हैं कि वो प्रेसिडेंट बन सके। और इसके बरक्स अगर हम कैमला हारिस की बात करें तो उनके चांसेस 51% है। तो उनको भी अपनी माँ बनाने का जो है वो प्लान बी वो भी तैयार कर लें, क्योंकि देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी फॉर एवरी पार्टी। तो जनाब ये सूरत हाल है, इसी पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। वकास वलाना और सादिया खालिद मेरे साथ मौजूद हैं। वकास की तो तोपों का रुख हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रहता है, तो आज सादिया से आगाज़ करते हैं। तो ये अपने ज़रा छुड़ियाँ चाकू जो है वो तेज़ कर ले। सादिया, थैंक यू सो मच। वकास, थैंक यू सो मच टू यू एज वेल। बताएं जी, ये जिन्होंने हमें अमेरिका से आज़ादी दिलवानी थी, जिनको बड़ी बरकें मार मार के एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, तो अब अपनी आज़ादी के लिए उन पर डिपेंडेंट होकर बैठे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि कैसे ही हमारा बाप इक़्तिदार में आएगा और हमें आज़ादी दिलवाएगा। तो ये कोई नई बात थोड़ी है रुमा, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। इन्होंने जो जो कहा उससे यू टर्न लिया, ये तो है, इनका नाम ही यू टर्न मास्टर है। इमरान खान कोई गल करे और उधर खड़ा रह जाए, इमरान खान ही कद है। इसने जो जो बात कही उससे पीछे हटा। इसने साइफर वाली बात की थी, ये मेरे हाथ में साइफर है, अमरीकी साजिश, ये मैं जो कागज लहरा रहा हूँ ये साइफर है। और बाद में कहता नहीं जी वो तो आम कागज था। फिर इसने कहा कि 35 पंक्चर, इसने कहा नहीं वो तो सियासी बयान था। फिर इसने मौलाना डीजल कहा, उसके बाद कहा नहीं वो तो सियासी बयान है। उसके बाद वो मौलाना हल्के गुलाब हो गए। फिर इसके अलावा देखें आप कि पहले जनरल मुशर्रफ से इसने 100 सीटें मांगी, तब तक वो कहते थे कि जब उन्होंने रेफरेंडम करवाया था, रेफरेंडम ये था कि क्या मुझे वर्दी के साथ ही जो है वो पूरी सदारत लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था जे हो, बिल्कुल यस बॉस होनी चाहिए। और इन्होंने इनके हक में वोट कास्ट किया। जैसे उन्होंने कहा कि ना 100 सीटें नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, आमरीयत हो रही है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही सदर बनाया हुआ पार्टी का। और सर इसके अलावा देखें आप जिनको जी चले जी मैडम की बात करें, मैडम जिनको लोटे कहते थे, जहाज भर भर के उनको लेके आए, फिर वो पाक पवित्र हो गए, उनकी जमीर जाके पूरी पीटीआई जो है वो नून लीग और पीपीपी के लोटों की इकट्ठी की हुई थी। इस शख्स का कोई किसी कड़े दा ढक्कन ही नहीं है। इमरान खान साहब किसी कड़े दा ढक्कन नहीं है। जेडी गल कहंदे ने ठीक 5 मिनट बाद वो कहंदा ओहो तू मारी गलत कह देता है। तो ये अपनी किसी बात पे कायम नहीं रहते हैं। ये कैसे साबित होता, किस तरह, इसी तरह साबित होना था। इन्होंने कहा अमेरिका का जो मुदाखलत है नामंजूर, अमेरिकी हम कोई अमेरिकी गुलाम है। हाँ जी, आप अमेरिकी गुलाम हैं, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग कह रहे हैं कि आओ माई बाप हमें बचाओ, तेनू अल्लाह दा वास्ता सानू बचा ले, वो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं जित भी गया तो मेरा देना लेना देना वो फैसल चौधरी, अभी कल की बात ही है। हाँ फैसल चौधरी को कितनी इन्होंने गाली दी, फवाद चौधरी के भाई को। वो सारा पीटीआई का लौंडा लपारा उसको गालम गलोच कर कर पागल 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 हो गया। कल वो जेल में गए, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की मुलाकात हो गई है। अब वो पीटीआई वाले क्या करें जिन्होंने इतनी गालम गलोच की। खान साहब ने अच्छा खासा वकील था ये सलमान अकरम राजा, अच्छा खासा वकील हुआ करता था। अल्लाह जाने उन्होंने किन्ने क्या कि तू शेवा दसनी है, वो नाई बन गया है। वो बाहर आता है कहता है आज नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, आज शेव की हुई थी, आज शेव। मैनू वकील कट और नाइया का मुंडा बहुता लगन लग गया है, क्योंकि ये सारा दिन बस यही देखता है भाई तू जा, तू वहां वकालत की बात कर, बाहर आ कोई वकालत के हवाले से बात कर, जो तेरे पॉइंट्स है। बाहर आके यूथियों को क्या राजी कर रहा होता है, आज नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, आज शेव बड़ी हुई थी, आज इतनी शेव थी, आज इतनी शेव थी, फिटे मुंह इनका। मतलब इन लोगों को मुझे समझ नहीं आती ये लोग यूथियों को राजी करने के लिए किस हद तक जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट, बिल्कुल। वकास आप क्या कहना चाहेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप से तमाम उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता कर ली हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इनकी उम्मीदों पे आपको पानी फिरता दिखाई दे रहा है या कुछ हो जाएगा? या डोनाल्ड हो या डोनट हो, मुझे क्या लगे। अच्छा। ये जो कर रहे हैं करते रहें। मैं तो 2 बातें करूंगा आपकी बात से। एक मुझे बात याद आ गई, मैं एक चैनल पे शो कर रहा था तो मैंने एक बात की, वो बहुत वायरल हुई। मैंने कहा ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको इसने वज़ीर आला बना दिया। तो मुझे कच्चे के डाकू ने ख़त लिखा है
اس نے کہا اگر پنجاب کا ڈاکو وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو ساڈا حق ہے تیرا. بالکل. انہوں نے کہ سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنا لیا تو سانو کیوں پھوڑا نام بھی ہو پولیس لے کے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بات کرتے ہیں پھر ایک دوسری بات کر دیتے ہیں پھر تیسری بات کر دیتے ہیں. ابھی عمر ایوب صاحب نے کل کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جیل کے اندر زہر دی گئی. مجھے اس دن کا خوف ہے اور ڈر ہے کہ کہیں یہ جیلر پر الزام نہ لگا دے کہ بشرا بی بی دے نال انہوں نے جنسی زیادتی بھی کی تھی. نہیں مجھے میں تو لیکن وہ ویسے آپ کی اگلی بات اسی بات کو بڑھاؤں گی, وہ ادھر خان صاحب کو بھی جیل میں الٹیاں لگ گئی ہیں, اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ سارے آ کے کہہ رہے ہیں خان صاحب کو جیل میں الٹیاں لگ گئی. بشرا بی بی چند دن پہلے بتا گئی نا ادھر بیٹھ کے انہی کی شکل میں, وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ٹھکدا تے ٹھکواندا رہے تو انہوں اپنی ٹھوکری ہے. اور مزے کی بات یار بات سنیں, مجھے ڈر ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دینا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ کل کے پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بڑے مہذب انداز میں کہا کہ یہ قمیضیں اتار کے اپنا پیٹ دکھاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا مہذب ہے, یہ شلواریں اتار کے پنڈے کہتے ہیں نا کہ شلوار لا کے موڑے تے رکھ لی. عزت ذلت کا کوئی نہیں. ہمارے کلچر میں عورت کا بڑا احترام ہے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری, مگر ہمارے کلچر میں عورت ایک ورنریبل پورشن ہے سوسائٹی کا کہ اس کی طرف بات بھی کرو. اور اگر عورت کے ساتھ ہی کریکٹر ایسوسیٹ ہوتا ہے بد چلن کا, بد کردار کا, یہ عورت کے لیے نا تمغہ ایک تو عزت کا اور ایک بےزتی کا بھی ہے, ذلت کا بھی ہے. تو جو عورت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگا دو یا بات کر دو, ہاتھ تو نہ لگاؤ بات کر دو, وہ تھانے جا کے کپڑے پاڑ کے کہہ دیا میں نے زیادتی کی تھی. ایسا ہوتا ہے نا, آپ نیوز پڑھتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ ان کی عورتیں جو چند عورتیں ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. انہیں سارے شلواریں لا کے موڈے تے رکھی ہوئی نے, انہوں نے الزام لگا دینا ریاستی داروں پہ, انہوں نے کہہ دینا ہے کہ وہ فلانا ایجنسی کا بندہ آیا سی بشرا نال زیادتی کر کے نکل گیا. یہ عن قریب آپ یہ بھی سنیں گی, یہ یہاں تک گر چکے ہیں. میں تو یہی کہوں گا بس. اچھا یہ یہاں تک گر چکے ہیں, اخلاقیات کا جنازہ, مطلب کیا یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک کلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے, اور آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر ایک سب سے چھوٹا لونڈا لپارا بھی دیکھ لیں گے نا, تمام گالم گلوچ کرتا ہے. اور کیا نہیں, ایک منٹ, لونڈا لپارا ٹھیک ہے, یوتھیا کہنے سے آپ ہمیں منع کرتی ہیں. اچھا چلے یوتھیا لونڈا لپارا واٹ ایور جو بھی آپ کہنا چاہیں, میرے ساتھ تو جان کرتی ہیں, آپ یوتھیا نہیں کہنا, لونڈا لپارا کہیں جا رہی ہیں. چلے اب وہ ہیں لونڈے لپاڑے, ان کے کام ویسے ہیں. دیکھیے میں آج بیان سن رہی تھی, ایک تو فواد چودھری کے جو واپسی کے شاید امکانات ہیں پارٹی میں, ان کو لگتا ہے کہ وہ روشن ہو رہے ہیں, ان کی بیوی ان کی بڑی سائڈ لیتی ہے, لیکن فواد چودھری صاحب کے لیے کل عمران خان نے پیغام بھجوایا ہے کہ جناب آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. آج ہی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ فواد چودھری کو چاہیے کہ وہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کر طبلہ بجانے کی پریکٹس کرے. تو فواد چودھری نے آگے سے کیا جواب دیا کہ خان صاحب نے ہمیں منع کیا, بھونکتے کتے کو بھی ہم پتھر نہیں مار سکتے. بھائی یہ اخلاقیات ہے ان کی, جہاں پہ لیڈرشپ کا یہ حال ہوگا وہاں پر تو وہ پھر صحیح لونڈا لپارا نہیں ہوتی ہے. ان کا کیلیبر یہی تھا. آپ لوگوں کو اب دکھنا شروع ہوا ہے یہ وہی لوگ کے جو گلی محلے کے گنڈے موالی تھے, منشیات فروش تھے, یہی ان کے لیڈرشپ بن کے سامنے آئے ہیں. ان کے آپ کریڈینشیل دیکھیں نا, ان کے علاقوں میں جائیں, علی امین گنڈا پور, یہ وہی ہے نا جس نے ایک لڑکی کو برہنہ حالت میں گھمایا تھا گلیوں میں, یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے. ان کے آپ جتنے بھی لیڈرشپ دیکھ لیں, ان کی کریڈینشیلز کیا ہیں, یہ اچھی گالیاں بکتے ہیں. اور ایک آگے انہوں نے جو عورتیں رکھی ہیں وہ بھی وہ والی جو میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی, جن کو 2 3 4 5 پتہ نہیں کون سے نمبر دیے جاتے ہیں. اب جیسے وہ ایک محترمہ ہے فلک جاوید خان صاحب, فلک جاوید خان, وہ ہمیشہ آتی ہیں, وہ اور صنم جاوید, ان کا کام ہے کہ یہ تیری فلانی تو تیری ٹمکانی, یہ اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتی. اب ہبا فواد علی, وہ بھی ہبا فواد خان جو ہے وہ بھی ایک فیمیل ہے, اگر انہوں نے کسی بات پہ کرٹیک کیا تھا تو یہ کرٹیک کو کرٹیک کے طریقے سے کرتی, لیکن انہوں نے کیا کہا, تو فلانی ہے, تو فلانے کے پاس جاتی ہے. یہ میرے پاس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. یہ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے, یہ تقریباً 2 روز پہلے کا ہے. فواد چودھری صاحب لکھ رہے ہیں یہ کون سی قیادت ہے, اس سے اچھا تو اسٹیبلشمنٹ کوئی صوبے دار آفیشیلی لگا دیتی. سلمان اکرم راجہ پیناما سے لے کر نواز شریف کا وکیل ہے, اور باقی کون لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں تشدد اور جیلوں میں ڈال کر اپنے نمائندے پارٹی پر مسلط کیے. جب عمران خان جیل میں ہیں, ان کی سیاسی زندگی ہے, جب عمران خان سلاخوں سے باہر آئے یہ نظر بھی نہیں آئے. اچھا یہ فواد چودھری ٹویٹ کرتا ہے.
फलक जावेद का आगे इस पर रीट्वीट और वो जो ऊपर आप कैप्शन नहीं लिखते, सलमान अकरम राजा आपकी तरह भागे नहीं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए, और वैसे भी हमारी जमात के मामलात में हम देख लेंगे, आप निकले यहाँ से, शाबाश, शुक्रिया। हिबा फवाद चौधरी कूदी है, वो कह रही है आप अपनी बकवास बंद रख और FIA में पेश हो, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अपनी हद में रहो, मफरूर औरत का हैशटैग यूज किया। भाई ये वो जो आप सारी बात कर रही है ना, ये देखें, ये गालम गलोच, ये तमाम पार्टी बेस ही गालम गलोच पर करती है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ ना कोई भी सियासी पार्टी है जो लीडरशिप बात करती है, नीचे कारकुन की जरूरत नहीं है किसी भी सियासी पार्टी में कि कोई बकवास कर जाए अपनी लीडरशिप के। कोई पार्टी ले लें, PPP ले लें, आप JUI ले लें, आप JI ले लें, इसके अलावा आप नून लीग ले लें, किसी पार्टी में लीडरशिप के हवाले से इस तरह बदतमीजी और गुस्ताखाना लहजा नहीं यूज होता, और ना ही लीडरशिप इस तरह की जुबान यूज करती है। ये लोग गली मोहल्ले के गुंडे मवाली हैं। और ये औरत, क्या क्रेडेंशियल्स है फलक जावेद खान के? जमान पार, सनम जावेद, क्या था इनके क्रेडेंशियल्स? सनम जावेद, मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक मॉर्निंग शो में करती थी आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, और आज से तकरीबन 9 मई से पहले की बात है। तब मैं सनम जावेद को जानती नहीं थी, लेकिन ये मेरे मॉर्निंग शो में आई, मुझे पता लगा, मैंने इससे फैक्चुअल बात की, मैंने इससे जानना चाहे हकाइक जो कि इमरान खान ने कहे हो या इस तरह। तब इमरान खान को भी नहीं जेल हुई थी, उससे पहले की बात है। सनम जावेद को सिवाय गालम गलोच के कुछ आता ही नहीं। उसको बस ये पता है मरियम नवाज फलानी है, मरियम औरंगजेब फलानी है, इसके अलावा मरियम ये फलक जावेद से, आप फलक जावेद कह रही हूँ, सनम जावेद से कोई फैक्चुअल बात करके देख ले, इसको एक हिस्ट्री नहीं अपनी पार्टी। मजे की बात वकास, जो हमने बुशरा बीबी वाला पॉडकास्ट किया है, उसमें सबसे ज्यादा औरत नाम का भाषण भी यही लोग दे रहे हैं। वो तो बुशरा बीबी थी, बुशरा बीबी की बात कर रही हूँ, आपने किया ना उनको इंटरव्यू, आप मुझ पे तारी हो गई थी, लेकिन आपने। और मजे की बात रोहमा, हमें क्या कहते हैं, ले औरत बाप पर्दा औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं, बाप पर्दा इन्ना दिया औरत इन्ना दी, बाकी सारे जड़े ने ओ की ने उनके बारे में जो मर्जी नंगी गाली दे दो, जो मर्जी बात कर दो। सनम जावेद क्या क्रेडेंशियल्स हैं गाली देने के अलावा? इस औरत को आता क्या है? यकीन करो, एक गल मेरी सुन ले, बीबी सनम जावेद ते फलक जावेद दोनों भैणां सुन लो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੇ। लेकिन हमारी तहजीब, हमारी फैमिली रवायात और हमारा कल्चर ये इजाजत नहीं देता कि हम तुम लोगों के लेवल पे गिर जाएं। तुम लोगों ने जो आगे कुत्ते पिल्ले पाले हुए ना, जो मर्दों को भी गाली बकते हो, जो औरतों को भी गाली बकते हो, और फिर समझते हो कि इस तरह अगले चुप हो जाएंगे। क्रेडेंशियल्स पे बात करो, आपने भी बात की है सनम जावेद की। सनम जावेद पहले दिन से जब से आई है, उनकी वजह शोहरत क्या है? वो मरियम नवाज को गालियां बड़ी अच्छी देती हैं, गालियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो तरक्की का, प्रमोशन का मयार ही यही है, जितनी लंबी आपकी जुबान होगी उतना आप ऊपर पहुंचेंगे। डोनट वाला वाकया देख लें आप, जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो लड़का क्यों मशहूर हुआ, वो बेकरी क्यों मशहूर हुई? क्योंकि उन्होंने लानत है का वर्ड यूज किया। भाई लानत उन पे है जो पार्टी वाले ये सिखाते हैं और जो इसको प्रमोट करते हैं। अब मजबूरी पता क्या बन गई रोमा, अगर हम क्रेडिट्स के ऊपर बात करते हैं, ये बंदा जो है ना क्रेडिट्स के ऊपर बात कर रहा होता है, क्रेडेंशियल्स बता रहा होता है, पूरी स्टैटिस्टिक्स बता रहा होता है, कोई इसको मतलब इज्जत नहीं देते, और तेरी ऐसी, तेरी फलानी, तेरी टमकानी। जब ये कहता है वगांडू नहीं है, फलां है, तो फिर ये कहते हैं ओहो हो, ये तो बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। अल्लाह ये क्या हो गया? ओ भाई जो तुम लोग कर रहे हो, हम लोग जो तुम लोगों ने ऑब्वियसली जिस जुबान में तुम लोग बात करोगे उसी में तुम लोग को जवाब मिलेगा। आपको आज इस तरह जैसे सास बहू बैठ के डिस्कशन कर रही है, मैं जानना नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोले पूछे सवाल नहीं। अब आप उन्होंने तो अपना तमाम एनालिसिस पॉइंट आउट किया। मैं बताता हूँ, ये वो नहीं इन्होंने बात की कुत्ते पिल्ले की, तो एक बंदा इधर बैठा था, तो वो कहता है कि खान साहब वो एक VIP गाड़ी है जो किसी गांव में जाती है तो बच्चे उसको देखने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी नहीं, साथ कुत्ते भी बड़े आते हैं। हर गाड़ी के पीछे भागने वाला कुत्ता ना ही तो गाड़ी का ऑनर बन सकता है और ना ही उसने गाड़ी खरीदनी होती है। तो हर खान के पीछे भागने वाला यूथिया जो खुद को खान समझ रहा है या उसकी जगह पर बैठना है, सनम जावेद, फलक जावेद, ब्ला 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 ब्ला, तो आपकी हैसियत वो भौंकने वाले कुत्ते की है। तो आप ये जो ख्वाब सजाए हुए ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप ये तमाम इनका तमाम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो जुबान नहीं चलाता, जो इस नहीं करता, वो देखें हामिद खान को देख लें, जो जितने इन लोगों ने पार्टी इनके साथ चलाने वाले थे, पायनियर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज हमें कहीं पे भी नजर नहीं आते। बस जो जुबान ज्यादा चलाएगा वो, और अब तो इतनी घड़ेबाजी हो गई है। हमने वैसे कल आप चले इस बात पे मेरा इख्तलाफ ये है कि अगर ये जुबान दराजी ना करने वाले होते तो ये पार्टी आज इसके कुल भी हो चुके होते, 40वां भी हो चुका होता।
مگر انہی زبان درازوں نے، یوٹیوبرز ولاگرز نے، وہ اسد طور، وہ صدیق جان، پتہ نہیں ایک لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، متی اللہ جان میرا استاد محترم، صدیق جان کو میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، میں نے کہا یہ میں اس کا بڑا فین تھا متی اللہ جان کا، اب مجھے ملے تو میں انہوں فین نہ لٹکا دیا. اب آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں میں پکھے نہ لٹکا دیا. I was his fan. No. وہ اسد طور کا میں کلپ دیکھ رہی تھی، بڑے بیٹھ کے بھاشن اور اپنے ڈالرز بنانے کے چکر میں لگا ہوا تھا. قاضی تو ایکسٹینشن لے گا، قاضی تو ایکسٹینشن لے گا، کتنے گیا قاضی؟ وہ بیچارہ اکانومی کلاس میں بیٹھ کے برطانیہ بھی پہنچ گیا. اچھا وہاں پر بھی ان لوگوں نے بڑا اپنی طرف سے تیار کیا ہوا تھا، وہ بیلجیم والی باجی سارا میر اور یہ شایان، یہ ان کے بقول وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں وہاں پہ. ایک چیز پہ میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. مجھے نا ویسے افسوس ہوا ہے بحیثیت پاکستان، یار ہم یہاں رہ رہے ہیں، میں بھی ایک ملک کو چھوڑ کے واپس آیا ہوں، میرے بھی خواب ہوں گے، ہر بندے کا ویسٹ جانے کو دل کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر بحیثیت پاکستانی رہ رہا ہے. مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، تو میں بھی چھوڑ کے واپس آیا ہوں، یہ میں ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں. اور اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک رات بھی اس ملک میں گزارنے کی زحمت نہیں کی تو یہ انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ میرا ایک سوال ہے. نہیں ان کا وہاں پہ ان کے اعزاز میں تقریب تھی جس میں یہ میرا ایک سوال ہے بھائی، یو آر دا چیف جسٹس، تم اپنے عہدے کے ساتھ ان کو پہلے ہی انویٹیشن آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا جب تک مجھے یہاں سے فیئرویل نہیں ملے گا آئی کانٹ اٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، وہ پہلے پاکستانی ہے جو کہ عالمی عدالت انصاف کے بینچر بنے، لیکن اسٹل انہوں نے ان کو روک کے رکھا آپ کے ملک کے لیے کہ میرا ملک پرائر ہے، یہاں پہ فیئرویل ملے گا، اور پھر یہ جب یہ لوگ مجھے تھینک یو بولیں گے اس کے بعد میں آپ کو جوائن کروں گا. تو ان کو سلوٹ کریں کہ وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی فیئرویل کو انہوں نے عزت دی. عام بندے دی حالت ہے کرتی ہے کہ انہوں ویزا نہیں ملتا تے انہاں نوں ریٹائرمنٹ تو بعد بھی جڑی ہے نا تاحیات نوکریاں مل جاندیاں نے. دس از مائی کوسچن. صرف قاضی فائز نہیں، ان کو بینچ مقرر کیا گیا ہے. بھائی یہ ویلڈ کوسچن ہے، اس کو اٹھائیں آپ، کیوں آپ اس کے اوپر نہ پٹواری نہ بنے اس پہ. یہ ویلڈ کوسچن ہے کہ بحیثیت پاکستان میں یو کے کا ویزا فائل کرتا ہوں، مجھے 4 مہینے کی ڈیٹ ملتی ہے، اس کے بعد ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ہسٹری بھی تو ہوگی نا وکاس. واٹ ایور بھائی، واٹ ایور. ایک سیکنڈ، پوری دنیا میں جو بھی سفرا ہوتے ہیں، جو بھی سفرا ہوتے ہیں، جو بھی کیٹیگری لوگ ہوتے ہیں، جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، ان کو یہ یار ملتی ہے امیونٹی. اب یہ نہ کریں، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہیں کسی ملک کا. اچھا چلیں ہم چیف جسٹس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھو. آگے بڑھتے ہوئے میرا سوال تو ویلڈ ہے بھائی کہ ساڈے ملک دے وچ جڑا ریٹائر ہو جاندا بڑے عہدے تو اونوں باہر بھی جاب مل جاندی ہے. پاکستان دا حالات بہتر کرو. بٹ قاضی وہاں فال نہیں کرتا. آپ قاضی کے نام پہ غلط کہہ رہے ہیں، قاضی وہاں فال نہیں کرتے. قاضی کا سارا رشتہ دار ہے، چلا گیا ٹھیک ہے، انجوائے کریں اپنی زندگی. وہ انجوائے کرنے نہیں گئے، وہ اس عدالت میں جا کے بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ لوگ ابھینند کیا نام ہے اس کا، کلبھوشن یادو کا کیس لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ کتنی اسٹرانگ پوزیشن میں چلے گئے کہ اس عدالت میں جہاں انڈیا جا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا کلبھوشن یادو ہمارا جاسوس واپس کر دو، وہ وہاں آپ کا جج بیٹھا ہوا، آپ کا بینچر بیٹھا. سر یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ وہاں پہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے اور آپ اس کو اتنا نیگیٹیولی نہیں. میں نیگیٹیو نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ آپ نے مباحثہ کرنا تو کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی جاب لیس بندے کو بلا لیتے اور قاضی سے بڑے بڑے برین، سلمان اکرم راجہ کو بلا لیتے، بڑے بڑے برین بلا لیتے، اتھر من اللہ کو بلا لیتے، جسٹس منیب کو بلا لیتے، عائشہ کو بلا لیتے، شاہی کو بلا لیتے. یہ سارے بیروزگار ہی ہیں. 8 ججز کا ٹولہ جو ہے بیروزگار ہی ہے کیونکہ عمران تو اندر ہے، وہ بیروزگار بیٹھے بیچارے، نہ کوئی پیسے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایک منٹ بات کلیئر کر لیں. ججز کا بڑا احترام ہے سوائے کالے بھونڈوں کے، سب کا احترام ہے. بس ہم بھی کالے بھونڈوں کی بات ہی کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی میری وجہ سے باہر آئی ہیں، یہ ڈیل کا نتیجہ، یعنی کہ میں نے جا کے گفتگو شنید کی تھی اور میری وجہ سے واپس آئی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا بشرا بی بی کی obviously ان کو چھڑوانے میں، ان کی قید سے رہائی میں علی امین گنڈاپور کا ہاتھ ہے؟ ہو سکتا ہے ہاتھ. ایک اور میدان بھی، ویسے میدان جنگ ویسے تیار ہے جہاں پہ 2 لوگ آمنے سامنے ہوں گے. کون سے بھائی؟ ماشاءاللہ سے علیمہ بی بی اور بشرا بی بی، نند بھاوج. پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں. شکر اللہ کا کہ خود تو جب یہ رہا ہوا تھا تو اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے کہ
12 ضلع کراس کرنے کے لیے کرا لینا تھوڑا دیر یا بندہ میری بات سنے خدا دی قسمیں سمجھدار بندہ جڑا ہوندا ہے نا پروٹوکول میرے پاس نہ پیسے ہوتے تھے جب اسٹوڈنٹ لائف میں رکشا لے لینا سی گھر جانا سی گھر پہنچ کے کہندا کھلو یار 2 منٹ اندر جانا سی امی جی پیسے تے آئے کرایہ دینا وہ تو انج کر لیندا اس نے پیدل چلا نہیں لفٹ مانگی ہے تو ہمیں یہ تو اس نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بیوقوف بنایا نا کہ یہ اس کا کریڈٹ ہے کہ بشرا بی بی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے یہ ویسے اب یہ تھوڑا تھوڑا سمجھنا بھی شروع ہو گیا ہے. ویسے تو بشرا بی بی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے یہ بات میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یوتھیو یہ تھوڑا بندہ نہیں جائے گا. ہاں بشرا بی بی بھی تہاڈی بندی نہیں جے پی ٹی آئی کڑچ ہون لگی جے یاد رکھنا ہو گئی ہے. بشرا بی بی کا نام مجھے نہیں پتا بھائی عورتوں کے معاملات آپ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے بھائی عورتوں کے معاملات نہیں میں جانتا تو مرد کا معاملہ میں جان سکتا ہوں اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کا سگا نہیں ہے. کل اس نے نا ایسے چٹی شلوار قمیض پائی ہوئی سی ٹھیک ہے وال ہوتے واہ فٹ سی میں لگتا ہے نہاتوں کی باہر نکلیا سی وہ بیٹھ کے کہتا ہے میں نے کال دی تھی نا کہ میں نے پاکستان کو بلاک کر دینا ہے تو اب اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا یا اس کو دوائی بھی ٹائم پہ یار عمران خان کو دوائی ٹائم پہ نہ دو یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کسی کا باپ بھی عمران خان کو جیل میں نہیں ڈال سکتا کسی کا باپ بھی 26ویں آئینی ترمیم نہیں کروا سکتا. ہاں بھائی اس نے ہیلپ کی ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں وکٹ کے دونوں سائڈ پہ نہیں اس کی وکٹ کلیئر ہے وہ 12واں کھلاڑی ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ. یار ایک بات یوتھیو ذرا غور سے سنو ایک بندہ مفرور ہے اشتہاری ہے ایک دم سے وہ سی ایم بنتا ہے نمودار ہو کے سی ایم بن کے نمودار ہوتا ہے تو آپ کو عقل نہیں آتی اور پھر وہ کبھی لا اینڈ آرڈر سنجانی کا جلسہ ہوتا ہے یا یہاں والی مویشی منڈی کے پاس جو جلسہ ہوتا ہے ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہے آ کے اپنی حاضری لگواتا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے کبھی کہتا ہے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں 12 ضلع کراس کر کے فائزہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس پہ شاعری پڑھی مجھے اس نے فائزہ کو اچھی شاعری آتی تھی اس کا ذرا ذوق ہے فائزہ ہماری جو کلیگ ہے میں نے کہا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کوئی بات کہنی ہو کسی کے پاس جانا ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں تو یوتھیو ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ कराना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਣਾ है ਉਹਨੇ खुद कहना है चलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ठीक है तो इस दफ़ा ना उसकी बात ना मानिएगा घरों में बैठे रहिएगा टीवी देखिएगा आ क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ਉਹ ਵੇਖੋ एंटरटेनमेंट ਦਾ शो ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ नहीं सीरियस शो किया बुशरा बीबी वाला वो देखो انجوائے کرو اور اسٹرائکیں کم مارو ہم نہیں کام چھوڑنے والے ہیں نواں چینل بنا کے کام شروع کریں گے. کل انہوں نے ہماری ویڈیو کو اسٹرائک مار کے گرائی ہے پٹواری اور خدا دا واسطہ کوئی ساری ہیلپ کر دو. تو بات یوں ہے کہ ہم تو اپنا کام نہیں چھوڑیں گے ہمارے حصے کا کام یہ بولنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے ہم وہ کرتے رہیں گے سچ بتاتے رہیں گے سچ جو سچ ہے وہ ہم بتاتے ایک سیکنڈ دے دیں بس سچ جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور سچ یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر میں جا کے آپ کے ہی جو جاسوس ہیں جو غدار ہیں وہ بتاتے ہیں. تو یہ خدمت خلق ہے آپ کے لیے یوتھیو اس پہ برا نہ منایا کرو. ہم کہتے ہیں اگر بشرا بی بی جڑی عمران خان ٹھوک کے آ گئی ہے تو یہ سچ ہے اس کو سنو برداشت کرو یہ سچ ہے. بڑی مرچیں لگنی ہیں آج پھر یوتھیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی آ گیا رحمہ بھی آ گئی ہماری لائن پہ کہنا صرف یہ چاہوں گی کہ یوتھیو کو صرف ایک بات زیادہ پیس سے دوڑے گی ایک چیز یوتھیو آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. علی امین گنڈاپور از ناٹ فیئر ود یو بشرا بی بی از ناٹ فیئر ود یو اینڈ یور خان ٹھیک ہے اس کو صرف اور صرف یہ چس ہے اور دیکھ لیں ایک دم سے کیسے وہ اپنے سارے کیسز سے نکل رہی ہے. ہاں بڑی چس ہے بھائی انہوں پاور دی چس تھی سر پہلے بشارتیں آتی تھیں انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم بنے گا اور میں اس نے وہ پاور کے مزے لیے اس نے اس نے ڈیل کی ہے. ڈیل کرنے کے بعد وہ کے پی کیوں فوراً چلے گی شاپنگ کرنے نہیں گئی ظاہر ہے اس نے پیسے کمانے ہیں اس نے وہاں پہ جو چیز پلان کی ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے سب سے پہلے تو اس نے ادھر جا کے افسران کے تبادلوں پر پابندی لگائی ہے جس سے سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ جیب میں آتا ہے اور ہائی جیک کرے گی یہ بی بی یہ لکھ کے رکھ لیں. پھر علیمہ ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیے گا علیمہ خان کا جو گروپ ہے جادوگرنی سارے بشرا بی بی کو کہتے ہیں اس کی تو شکل چھوڑے مجھے تو علیمہ بی بی جادوگرنی لگتی ہے قسم سے. مجھے تو خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا بشرا بی بی کی رہائی ہو گنڈا پور کا دھمکیاں دے کر چھپنا یہ معمولی نہیں ہے
یہ معافی کی خبر دیتے ہیں. بالکل میں بھی یہی کہہ رہی ہوں آپ سے. اور علیمہ خان ابھی دیکھیے گا اس کا گروپ, کیونکہ ان کی سوشل میڈیا گروپس میں شروع سے لڑائیاں چل رہی ہیں, تو ان کا گروپ جو ہے وہ گالم گلوچ اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دیکھیے گا کتنی فسادی اور انتشاری باتیں کرے گا. بشرا بی بی جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کے لیے کے پی میں جا کے بیٹھ گئی ہیں. علی امین گنڈا پور بیٹھے گا بشرا بی بی کے ساتھ. یہ صنم جاوید فلک جاوید جیسے جو ہوتی ہیں نا شٹپڑیاں ٹڈیاں جنہوں نے لگے ہوئے ہیں اور بولدیاں رہندیاں نے, تو سنتا کوئی بھی نہیں ہے. ایہو جیاں بولدیاں رہن گی نا تو کچھ نہیں ہونے لگا. یہ صرف بولنے کے لیے بھونکنے کے لیے کرائے کے وہ ٹٹو ہیں, کرائے کے وہ ٹٹو ہیں جو بلائے جاتے ہیں, بھونکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹائم کم ہو گیا چلو نکلو. اور لاسٹ میں جو باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس شایان کی مما شایان اور جو سارا گلگتی میر صاحبہ ہیں جو کہ رخسانہ کوثر صاحبہ ہیں, وہ بھی سن لو نہ تہاڈا پاکستان نال کوئی لینا نہ دینا. تسی باہر بیٹھے ہو نکل گئے نکلو. میں صرف لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ تہاڈا پاکستان نال کوئی لینا دینا نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں مہنگائی کو بھی, معیشت کو بھی, ہر چیز کو بھی. لیکن مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے اب جب سے پی ایم ایل کی حکومت آئی ہے نا. پاکستان کے شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر سعودی عرب گئے ہیں. تھنگز آر لائک اسٹریم لائنڈ. آئی ایم ایف سے پیسے بھی آ گئے ہیں, مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. ایس سی او کا اجلاس ہوا ہے, چینی صدر کا دورہ, تمام چیزیں یہ خوشحالی کا پیش قدم ہے. آئی ایم شیور کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے گا. لاسٹ کامنٹ اینڈ کوئک کامنٹ فرام یور سائڈ. وہ شایان کی بات ہو گئی تھی, وہ کل مجھے پتہ چلا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کھیرے بیچتا ہے. تو یار اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے. یہ وہی شایان ہے نا جو کہتا تھا کہ میں ذہنی مریض ہوں, میں پیسے نہیں دے سکتا, تو اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے. میں تھوڑا سائیکیٹرسٹ ہوں. میں تو سبزی منڈی گیا تو میں نے شایان کو بولا کہ کھیرے ہیں, تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے سارے لے لیے ہیں, مطلب گھر لے گئے ہوں. تو میں نے کہا یار وہ کیونکہ تمہارے بک نہیں رہے کیونکہ تم فریش نہیں بیچتے, تو شایان ذرا کھیرے فریش لیا کرو, بیچا کرو. ٹھیک ہے, خریدا کرو, بیچا کرو. میرا پیغام تھا اس کو پہنچا دے پلیز. ٹھیک ہے, یہ پہنچ گیا پیغام, بس اسی کے توسط سے ہمارے 360 کے پلیٹ فارم سے پہنچ گیا. تھینک یو سو مچ وقاص اینڈ تھینک یو سو مچ سعدیہ فار بینگ ود می ٹوڈے. لاسٹ بات, یس اس واری نا نواز شریف نو زیادہ تنگ نہ کریں کیونکہ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ہے, رابطہ کرا کے نا ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ تشریف جڑی ہے نا لال کروا دیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.